یہ ان کی کوئی پہلی محبت نہیں تھی، یہ یہاں آ کر بھول گئے تھے، کسی کے یاد کروانے پر انہیں وہ مولا یاد آ گیا، وہ اصل وطن یاد آ گیا۔ اور شاعر کہتا ہے دل ازل سے ہے کوئی آج کا شہدائی ہے، دل ازل سے ہے کوئی آج کا شہدائی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی ہے۔ ہم تو اس مالا اعلیٰ سے اپنے رب کو پہچانتے تھے، اس کی بندگی کیا کرتے تھے، اب یہ ایک چوٹ ہے جو ابھر آئی ہے۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا واقعی الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر، نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر کہ اس سے بڑھ کر میری یاد کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر کہ اس سے بڑھ کر میری یاد کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر میری یاد کا اور کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ تو جن روحوں کو یاد آ گیا، جن عاشقوں کو یاد آ گیا، جن بندوں کو یاد آ گیا اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق، تو پھر کیا ہوا؟ حکم نماز، اللہ کا حکم مان کر پھر ان کے جسم نماز میں مشغول ہو گئے، ان عاشقوں کے جسم نماز میں مشغول ہو گئے، ان کے دل اللہ کی محبت کی تلاش میں مشغول ہو گئے، جنہوں نے پھر اپنے اصل وطن کی طرف پلٹ جانے کا فیصلہ کر لیا، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق بندگی نبھانے کا فیصلہ کر لیا، جنہوں نے دوبارہ سے تعلق بندگی زندہ کر لیا، پھر وہ مصلوں پر آ گئے، پھر وہ مولا کی دہلیز پر آ گئے۔ اور میں نے کہا کہ یہ جو مصلے ہوتے ہیں، یہ جو صفیں ہوتی ہیں، یہ مولا کی دہلیز ہوا کرتی ہے، پھر وہ مصلوں پر آ گئے، پھر وہ صفوں پر آ گئے، پھر وہ مسجدوں میں آ گئے، ان کے جسم نماز میں مشغول ہو گئے، ان عاشقوں کے جسم، ان مولا کے عاشقوں کے جسم نماز میں مشغول ہو گئے، ان کے دل اللہ کی محبت کی تلاش میں مشغول ہو گئے، ان کی روحیں مولا کے قرب کی تلاش میں مشغول ہو گئیں، اور ان کے باطن مولا کے دیدار، اس کی ملاقات کی تلاش میں مشغول ہو گئیں۔ اس نے جب اوپر سے دیکھا، اس نے کہا، اس نے فرمایا دیکھو یہ ہے میرا بندہ، اس کا جسم میری نماز میں مشغول ہے، اس کا دل میرے قرب کی تلاش میں مشغول ہے، اس کا دل میری محبت کی تلاش میں مشغول ہے، اس کی روح میرے قرب کی تلاش میں مشغول ہے، اور اس کا باطن میری ملاقات کی تلاش میں مشغول ہے۔ فرمایا جب بندے کا ظاہر اور باطن ہر ایک سے کٹ گیا، اور بندے کا ہر لطیفہ اور ہر انگ ہر ایک سے کٹ کر صرف اسی کا ہو گیا، تو جب اس نے دیکھا، اس نے فرمایا کہ یہ ہے میرا بندہ، دیکھو یہ ہے میرا بندہ، اس کو میری توحید کی سمجھ آ گئی۔ جن کے جسم نماز میں مشغول ہو گئے، دل اللہ کی محبت کی تلاش میں مشغول ہو گئے، جن کی روحیں مولا کے قرب کی تلاش میں مشغول ہو گئیں، جن کے باطن مولا کے دیدار اور اس کی ملاقات کی تلاش میں مشغول ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ مصلوں پر آ گئے، مولا کی دہلیز پر آ گئے، مولا کی دہلیز پر آ گئے، اور ان بندوں کا رخ جو تھا، ان بندوں کا رخ پھر کعبے کی طرف ہو گیا، جنہوں نے اپنا اصل وطن یاد کر لیا، اپنے مولا کا پیغام جنہیں یاد آ گیا، ان کے رخ کعبے کی طرف ہو گئے، اور ان کے دلوں کا رخ اس کعبے کے رب کی طرف ہو گیا۔ تو پھر وہ مصلوں پر آ گئے، تو جن روحوں کو وہ زمانہ یاد آ گیا، وہ مولا سے بچھڑا ہوا وہ زمانہ یاد آ گیا، پھر وہ مصلوں پر آ گئے، اور جب انہیں یاد آ گیا تو پھر یہ ان کی کوئی پہلی محبت نہیں تھی، یہ تو اس جہاں سے آئے تھے، مگر اس دنیا میں آ کر اپنے مولا کو بھول گئے تھے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد کرانے پر اور حضور کے وارثین کے ذریعے یاد کرانے پر جن روحوں کو یاد آ گیا، یہ ان کی کوئی پہلی محبت نہیں تھی، یہ تو اس محبت کو بھولے ہوئے تھے، یہ تو اس یوم ازل سے، مالا اعلیٰ سے، عالم ارواح سے اپنے رب سے محبت کرتے تھے، یہ ان کی کوئی پہلی محبت نہیں تھی۔ جنہیں یاد آ گیا ان کے جسموں نے پھر بستروں کو چھوڑ دیا، ان کے جسموں نے بستروں کو چھوڑ دیا، اور پھر من کے اندر، ان کے دلوں کے اندر عشق کی ایک چنگاری سلگنے لگی۔ جن عاشقوں کے اندر، ان کے من کے اندر مولا کے عشق کی ایک چنگاری سلگنے لگی، اور وہ چنگاری سلگتے سلگتے ایک بھانبڑ بن گئی، پھر من کے اندر مولا کے عشق کی ایک آگ لگ گئی، اور پھر ان کے جسم نماز میں مشغول ہو گئے، ان کے دل اللہ کی محبت کی تلاش میں مشغول ہو گئے، ان کے روحیں مولا کے قرب کی تلاش میں مشغول ہو گئیں، اور ان کے باطن جو تھے اللہ کے دیدار کی تلاش میں مشغول ہو گئے، اور پھر وہ
رات کی تنہائیوں میں مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ اوپر سے اس نے دیکھا، اس نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ اس نے فرمایا دیکھو یہ ہے میرا بندہ سراپا قیام بن کر اور سراپا سجود بن کے میرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے جب ایک بندے کو، اپنے بندے کو سراپا سجود پایا، سراپا قیام پایا، اس نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو سجدہ ریزی میں اور قیام میں راتیں بسر کر دیتے ہیں۔ تو جن روحوں کو، جن انسانوں کو اپنا اصل وطن یاد آ گیا، اپنا مولا یاد آ گیا اس دنیا میں رہتے ہوئے، یہ ان کی کوئی پہلی محبت نہیں تھی، یہ یہاں آ کر بھول گئے تھے، کسی کے یاد کروانے پر انہیں وہ مولا یاد آ گیا، وہ اصل وطن یاد آ گیا۔ اور شاعر کہتا ہے دل ازل سے ہے کوئی آج کا شہدائی ہے، دل ازل سے ہے کوئی آج کا شہدائی ہے، یہ تھی ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی ہے، دل ازل سے ہے کوئی آج کا شہدائی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی ہے۔ ہم تو اس مالا اعلیٰ سے اپنے رب کو پہچانتے تھے، اس کی بندگی کیا کرتے تھے، اب یہ ایک چوٹ ہے جو ابھر آئی ہے۔ اور وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، مولا تیری جوگ دے آسے پاسے تے سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سنا ڈھول سنیندہ ہاسے۔ وہ جب فرماتا تھا الست بربکم قالوا بلا، اے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ساری روحیں چونکہ اس وقت عارف تھیں، نیک تھیں، تو سب بول اٹھی قالوا بلا، مولا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ وسدے ہاسے، وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، کہیں جاتے بھی نہیں تھے، وسدے ہاسے صرف اسی کی اطاعت کرتے تھے، اسی کے ارد گرد رہتے تھے، اس کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، مولا تیری جھوک دے آسے پاسے تے سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، مٹھیاں گلاں کیڑیاں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بول اٹھی تھی وہ روحیں قالوا بلا، باری تعالیٰ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو مولا کے ساتھ یہ روحیں وہاں کرتی تھیں۔ اب وہ روحیں اس دنیا میں آ کر وہ باتیں بھول گئیں، اب کسی کے یاد کرانے پر جنہیں یاد آ گیا انہوں نے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ دوبارہ استوار کر لیا، دوبارہ سے جوڑ لیا۔ اور اقبال کہتا ہے ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا، صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اور ثم دنا کی وادی میں اور او ادنا کی وادی میں مولا کو تکتے رہنا یہ معراج تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا معراج تھی تیری۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اسی طرح جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ وہ ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جوڑ لیا،